میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو ظاہری وضاقتہ جبہ کبا ظاہری حلیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دین کا مختصر سا علم بھی ہے، اور پھر ذکر اذکار بھی اس طرح کی بھی محفلیں، عرس وغیرہ اس طرح کی محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی تعصب کی بنیاد پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک حافظ ہو، اس کا بچہ بغیر حفظ کیے حافظ بن سکتا ہے؟ ایک عالم دین ہو، اس کا بچہ بغیر علم سیکھے عالم بن سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہو، اس کا بچہ بغیر MBBS یا ڈاکٹری جو کورس ہے وہ کیے بغیر ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ایک بزنس مین کا بچہ بغیر بزنس سیکھے بزنس مین بن سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں ہے، اب ان کے آستانے پہ بیٹھنے والا ان کا بیٹا وہ ساری زندگی برے کاموں میں مشہور رہا، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ مسجد پہ بیٹھ گیا، تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اب اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کے چنگل کا بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صرف لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے پیسہ نکلوایا جائے، حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انتظام کر کے اس کی معاونت کرتے ہیں، جبکہ یہ جو طبقہ ہے ان کا یہی مشن ہے کہ پیسہ بنایا جائے، اور پھر اس پیسے کو اگر مخلوق کے اوپر خرچ کریں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ دیتے تھے، صوفیہ کو بھی لوگ دیتے ہیں، پیران عظام کو بھی دیتے ہیں، لیکن وہ نذرانے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے اندر جب مال آتا، آپ اس وقت تک اپنے بستر پر نہیں جاتے جب تک وہ عوام میں آپ تقسیم نہ فرما دیتے۔ یہ کیسے پیر ہے کہ لوگ نذرانے دے رہے ہیں، کوئی لنگر کے لیے دے رہا ہے، کوئی اور مقصد کے لیے دے رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اور یہ پراپرٹی بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک پیر صاحب آئے اسی طرح کے، اور ان کا ایک بڑی عقیدت والا مرید تھا، اس کو خبر ہوئی کہ میرے پیر صاحب علامہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ پیر صاحب سے ملاقات کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اپنے پیر صاحب سے ملاقات کرتا ہے، اور پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضور میرے لیے دعا فرمائیں، بڑا مقروض ہو چکا ہوں، میرے اوپر 100 روپے کا قرض ہے، آپ دعا فرمائیں۔ پیر صاحب نے دعا فرمائی، اور وہ شخص جاتے ہوئے 10 روپے نذرانہ دے کر پیر صاحب کو چلا گیا۔ علامہ اقبال نے جب یہ دیکھا تو مسکرائے، ہنسے، اور جب وہ مرید چلا گیا تو پیر صاحب نے علامہ سے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہو؟ تو 1930 کی بات ہے، اس وقت 10 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ تو علامہ نے فرمایا کہ یہ شخص جب آپ کے پاس آیا اس وقت یہ 100 روپے کا مقروض تھا، جب آپ سے مل کر چلا گیا اس وقت 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے قرض کا کوئی انتظام کرتے، اس کا یہ بوجھ ہلکا کرتے، مگر آپ کے پاس آنے کے بعد مزید 10 روپے کا اور مقروض ہو گیا ہے۔ شاید اسی کیفیت کو علامہ نے اپنے اشعار میں یہ بیان فرمایا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں ہے اکتابوں کا نشے من، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ آج معاشرے کے اندر بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ ہمیں تصویر بالکل روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے۔ اب وقت کے دامن